خواہشات اپنانے کے لیے، خواہشات پوری کرنے کے لیے پھر انسان اس حلال کے مال پر اکتفا نہیں کرتا، پھر وہ حرام کی طرف دوڑتا، پھر وہ حرام مال کو حاصل کرتا اور اس کے ذریعے وہ اپنی خواہشات پوری کرتا۔ اور میں یہ پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ وہ ایک مال مقرر ہے، اس سے بڑھے گا نہیں۔ آپ اسے حرام کے طور پر حاصل کریں یا آپ اسے حلال کے طور پر حاصل کریں، اس مال نے بڑھنا نہیں ہے۔ وہ اگر 10 روپے ہماری زندگی کے لیے فکس ہیں تو وہ 10 ہی ہمیں ملنے، وہ 10 سے 11 نہیں ہونے۔ لیکن اگر آپ ان 10 روپوں کو حلال طریقے سے حاصل کریں تو اللہ نے برکتیں ایسی ڈالنی ہیں کہ وہ 10 روپے 10,000 کے برابر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انہی 10 روپوں کو آپ حرام طریقے سے حاصل کریں تو اس سے برکت ایسے ختم ہوگی کہ وہ 10 روپے 1 روپے کے برابر ثابت ہوں گے، اور پھر انسان خود ضرورت مند رہے گا لیکن ضرورت پوری کرنے کے لیے رب کائنات کی طرف سے مدد نازل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی مدد صرف انہی لوگوں کے لیے نازل ہوتی، وہ اپنا رحم اور اپنی برکتیں انہی لوگوں پر نازل فرماتا کہ جو حرام سے بچا کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے سعد بن ابی وقاص تم لقمہ حلال کو لازم کر لو، یعنی ہمیشہ حلال کا لقمہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، رب کائنات کی بارگاہ میں تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ تو یہ ہماری عبادات کی قبول نہ ہونے کا بھی سبب کہ ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن لذت نہیں، ہم عبادتیں کرتے ہیں لیکن سکون نہیں، ہم صدقات دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود گھروں میں برکتیں نہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر حرام مال جمع کر لیا، اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو ہمارا باقی کا مال حلال ہو گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر مال حرام طریقے سے کمایا ہو، مال اگر حرام کا ہو، اس حرام مال سے صدقہ کرنا بھی حرام ہے، یہ یاد رکھیں۔ وہاں بھی گناہ ہے، وہاں بھی ثواب نہیں کہ آپ سمجھیں کہ حرام مال کمایا اور اس سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تو چلو حساب برابر ہو گیا کہ یہاں سے گناہ کر رہے ہیں اور وہاں نیکی کر رہے ہیں۔ وہاں جو آگے ہم خرچ کر رہے ہیں، جو آگے ہم اللہ کی راہ میں ہی اگرچہ ہم خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ہمارے لیے گناہ ہے، کیونکہ جو چیز ہم خرچ کر رہے ہیں وہ حرام ہے، اور رب کی راہ اور رب کا راستہ اور رب کی بارگاہ میں کسی کو دینا یہ اس قدر حقیر نہیں کہ ہم حرام مال کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں لٹائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر نکلے ہوئے لوگ، یعنی جو صدقات کے مستحق ہیں، وہ تمام اتنے ذلیل نہیں ہوتے، وہ اتنے حقیر نہیں ہوتے کہ ہم حرام پیسوں سے ان کی مدد کریں، ہم حرام پیسہ انہیں دیں۔ اگر ہم نے حرام پیسہ بھی انہیں ثواب کی نیت سے دیا تو ہم خود حرام کے مرتکب ہوئے، کیونکہ اس وجہ سے کہ ہم نے ایک حرام چیز کو کما کر اللہ کی رضا کو تلاش کرنے اور حاصل کرنے کی کوششیں کی۔ یہ محض چند ایک باتیں نہیں، یہ محض چند ایک اصول نہیں، بلکہ ہمارا آج کا پورا اسٹرکچر وہ حرام کی بنیادوں پہ کھڑا، پورا کا پورا ہمارا معاشی نظام حرام کی بنیادوں پہ کھڑا۔ تو پھر خود سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں برکتیں کہاں سے آئیں، ہمارے گھروں میں اتفاق کیسے پیدا ہو، ہمارے گھروں میں اتحاد کیسے پیدا ہو۔ گھر میں ایک لقمہ بھی، اگر کوئی شخص ایک لقمہ بھی حرام کا کھائے، رب کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں فرماتا، لقمہ ایک لقمہ حرام کا کھانے کی وجہ سے۔ اب کوئی شخص اگر حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو ایک پر تو اکتفا نہیں کرتا، وہ نہ جانے کتنے لقمے کھاتا ہے۔ تو پھر ذرا خود سوچیں کہ اگر آپ نے 10 لقمے بھی کھائے تو پھر 40 کے حساب سے دیکھ لیں کتنے ایام کی عبادت ہماری ضائع ہو رہی ہے، کتنے ایام کی عبادت کل بروز قیامت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ آج کسی کو دھوکہ دے کر مال کما لینا، کسی کو بیوقوف بنا کر مال کما لینا فیشن سمجھا جاتا ہے۔ بازاروں میں آپ جائیں اور بازاروں میں کوئی چیز خریدیں اور آپ لٹ کر آ جائیں تو جس نے آپ کو لوٹا ہوگا وہ پورے بازار میں کہے گا کہ دیکھو فلاں کو میں نے لوٹا، اتنے کی چیز میں نے اتنے پیسے بڑھا کر دے دی۔ آپ نے کسی کوئی خراب چیز اسے مزین اور آراستہ کر کے نظروں میں اچھا لگنے والا بنا دیا، اور اس چیز کو آپ نے مارکیٹ سے زیادہ کے ریٹ پر اٹھا کر بیچ دیا، صرف جھوٹ بول کر کے، اس میں کوئی خرابی نہیں، صرف جھوٹ بول کر کے یہ جس طرح دکھ رہی ہے اسی طرح اس کی اصل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حلال، یہ بھی حرام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے حرام رکھا۔